اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ سردی کا موسم ہے، نزلے، زکام، کھانسی، اپر ریسپیریٹری انفیکشنز، لوور ریسپیریٹری انفیکشنز یہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے تو ایک دو وضاحتیں میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ نزلے، زکام یا وائرل ڈیزیز جو ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو مختلف قسم کی دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں۔ آپ کو کھانسی ہے، ناک میں جو کنجیشن آ جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری آ جاتی ہے، کانوں کے مسائل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں وائرل انفیکشنز کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور آج کل وائرل انفیکشن چونکہ زیادہ ہے تو اس صورت میں اینٹی بایوٹکس کی اکثر ضرورت نہیں پڑتی، یا اگر آپ کو اینٹی بایوٹکس استعمال کرائی جا رہی ہیں تو وہ اکثر اوقات جو ہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ریشنلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کا وائرل انفیکشن جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن میں چینج ہو گیا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو وائرل انفیکشن کے ساتھ چونکہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس وائرس کے اگینسٹ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کا امیون رسپانس اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور اسی امیون رسپانس کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے، جو نزلہ ہوتا ہے، جو بخار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں خصوصاً بخار اور بدن میں درد وغیرہ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس بخار کی وجہ سے لوگ جو ہیں تو اکثر اوقات وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو گیا یا اس طرح کی پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ اکثر اوقات اینٹی بایوٹکس کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر 3 سے 5 دن وہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے کہ جب بھی آپ کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے، ہر ایک وائرس کا اپنا ایک لائف سپین ہے جو اس نے پورا کرنا ہے، وہ لائف سائیکل پورا کرنا ہے۔ آپ کو ان دنوں میں علامات بھی رہتی ہیں، اور جیسے ہی اس وائرس کا وہ لائف سپین ختم ہوتا ہے، علامات بھی کم ہو جاتی ہیں، اور آپ کیور کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرل جو لائف سپین ہے، اس کا جو سائیکل ہے، اس سے بات بڑھ جاتی ہے۔ 3 سے 5 دن سے بات جب بڑھ جاتی ہے، اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وائرل انفیکشن ہوا تھا، امیونٹی اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، آپ امیونو کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران میں آپ کا یہ وائرل انفیکشن جو ہے بیکٹیریل انفیکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کو سپر امپوزڈ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو کھانسی ہے وہ خشک کھانسی کی بجائے تبدیل ہو جاتی ہے جناب بلغمی کھانسی میں، اور یہی بلغمی کھانسی جو ہے ہرے رنگ کا بلغم، تھک میوکس آتا ہے، اور آپ کا بخار جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو آپ کے وائرس کا جو لائف سپین تھا اس کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ کا بخار جاری رہتا ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کب آپ کو وائرل انفیکشن کی طرف پہ ٹریٹ کرنا ہے اور کب اس کو اینٹی بایوٹک استعمال کرانی ہے۔ اکثر ہمارے دوست پریکٹیشنرز جو ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ آج کل خصوصاً جو وائرل انفیکشن چلا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو دوائیاں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اینٹی بایوٹک سٹارٹ کرا دیتے ہیں۔ ایک اینٹی بایوٹک جو کہ اس دوران میں وائرس کے اگینسٹ وہ افیکٹو نہیں ہوتی، اس اینٹی بایوٹک کا 4 سے 5 دن کا کورس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی چونکہ وہ ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتی، یا پھر اس کے بعد بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے نہ صرف جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کے اگینسٹ ریزسٹنس آ جاتی ہے، بلکہ ایک مس ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو فلانی اینٹی بایوٹک استعمال کر لی اور اس کا مجھ پر اثر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر بھی اس سے آگے ایک سٹیپ اہیڈ جا کے اس کو کمبینیشن آف اینٹی بایوٹکس تجویز کر دیتے ہیں، یا جو ہے تو اس سے کوئی زائد اس کی جو ایفیکیسی کی یا جو ہے تو جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں وہ تجویز کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو جب یہ اینٹی بایوٹکس کا میں ذکر کرتا ہوں، یہ ذکر ضرور کرتا ہوں کہ اینٹی بایوٹکس کا یوز جو ہے وہ ریشنلی ہونا چاہیے، اور وہ کمپلشن جب ہو تب ہی اس کا استعمال کیا جائے، ادروائز اینٹی بایوٹکس کے زائد استعمال کو اور اس کے ارریشنل استعمال کو جو ہے تو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔